الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تاریخی اعتبار سے واقعہ کربلا کو قسط در قسط بیان کر رہے ہیں، اور اس کے ضمن میں جہاں جہاں پر بھی حضرت عبداللہ بن زبیر یا کسی اور شخصیت کا ذکر آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق بھی کسی نہ کسی طریقے سے اسی تاریخی نوعیت سے ملتا ہے۔ معزز سامعین، جو آج آپ کے سامنے ہم واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت امام علی مقام مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف چلے گئے تھے۔ تو مکہ شریف جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں انہوں نے وہاں پر مکے پر تسلط جما لیا۔ اس تسلط کو چھڑانے کے لیے جو مکے کے امیر تھے وہ مدینہ میں آ گئے، اور اس لیے بھی آگے کیونکہ مدینہ کی عمارت بھی مکے کے امیر کے ہاتھ میں چلی گئی تھی، تو وہ دونوں شہروں کے ایک ہی امیر بن گئے تھے، یعنی کہ دونوں شہر ایک ہی بندے کے زیر تسلط تھے۔ تو وہ مدینہ شریف آتے ہیں، اور مدینہ شریف آنے کے بعد وہ باقاعدہ ایک دستہ ایک لشکر تیار کرتے ہیں تاکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زیر تسلط سے مکہ شریف کو چھڑایا جا سکے۔ اس حوالے سے بخاری شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے جس کا ذکر البدایہ والنہایہ یعنی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی اس کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، وہ بھی آ جائے گا، وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ اور مختصر یہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جو لشکر لڑنے کے لیے مکہ شریف گیا تھا وہ شکست خوردہ ہوا، اور اس کے جو سب سے بڑے امیر تھے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہی تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے آخرکار اپنے بھائی کو پکڑ لیا، اور انہیں پکڑنے کے بعد قتل کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کوڑے مار مار کر قتل کر دیا، ایک میں آتا ہے کہ قید خانے کے اندر ہی انہیں قتل کیا گیا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ ہم آج آپ کے سامنے جو اب شروع کرنے جا رہے ہیں، جو پڑھیں گے، اور اس سے در حقیقت ہمارے پڑھنے کا مقصد اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور ان کی عزتوں کو داغدار کیا گیا ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی خلاصتاً آپ کے سامنے باتیں عرض کی، اس میں میں نے یہ تو نہیں کچھ بھی بتایا آپ کو کہ اس میں کیا کیا حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف جھوٹ منسوبہ ہے کیا نہیں، لیکن اب جب ہم مفصل طور پر اس کا ذکر کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ مہربانی فرمائیے گا ہمارا ساتھ دیں، اس کو سنیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، یہ لکھا ہے کہ وفی هذه السنة فی رمضان منہا، اسی سال یعنی کہ سن 60 میں رمضان شریف کے مہینے میں عزل یزید بن معاویہ الولید بن عتبہ، یزید بن معاویہ نے ولید بن عتبہ کو معزول کر دیا، ان امرت المدینتی، مدینہ کی عمارت سے، لتفریطہ، اس کی کچھ کمی کوتاہی کی بنا پر، یعنی یزید بن معاویہ نے ولید بن عتبہ کو رمضان شریف میں مدینہ کی عمارت سے معزول کر دیا۔ وَأَضَافَهَا إِلَىٰ عَمْرِ بْنِ سعید بن العاص نائب مکہ، اور مدینہ شریف کی عمارت بھی عمر بن سعید بن عاص جو مکے کے نائب تھے ان کی تحویل میں دے دی۔ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي رَمَضَانَ وَقِيلَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، تو عمر بن سعید بن عاص نائب مکہ یہ مدینہ شریف میں رمضان شریف میں آتے ہیں یا ذی القعدہ میں آتے ہیں۔ وَكَانَ مُتَوَاهًا مُتَكَبِّرًا، وہ مغرور و متکبر تھے۔ اچھا معزز سامعین، یہاں پر ذرا رک کر میں آپ کو سمجھانے کی خاطر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ شروع میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسی سال رمضان کی بات ہے، یعنی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رجب کے مہینے میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر دونوں شخصیات مکہ شریف چلے گئی تھیں، تو رجب، شعبان اور رمضان یعنی کہ تقریباً یہ کچھ ایک مہینہ یا کچھ لگ بھگ اوپر 10 دن لگا لیں یا 5 دن لگا لیں، اتنا ہی عرصہ بنتا ہے۔ تو اس دوران جو مدینے کے امیر تھے انہیں معزول کر دیا جاتا ہے، اور مکے سے عمر بن سعید جو ہیں وہ ادھر آتے ہیں مدینہ شریف میں۔ اور بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، وہ رمضان شریف میں نہیں آئے تھے،
بلکہ ذی القعدہ میں مدینہ شریف پر آئے تھے عمر بن سعید۔ یہ اس لیے میں آپ کو بڑی وضاحت سے عرض کرتا چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کو نا ایک ایک بات ذہن نشین ہو جائے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور تاریخ دانہ میں کیا بتانا چاہتا ہے۔ آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمر بن سعید بن عاص تھے یہ مغرور اور متکبر شخص تھے۔ وسلطا، انہوں نے مسلط کر دیا عمرو بن زبیری، عمر بن زبیر کو، وکان عدوا لاخیہ عبداللہ، عمر بن زبیر اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کا دشمن تھا، علی حربہ، اسے جنگ پر یعنی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مسلط کیا۔ وجردہ لہ، تو جب اسے مسلط کیا تو اس نے اسے اور جری جرت مند بہادر، اپنے بھائی کے خلاف اور جری جرت مند بنا دیا۔ وجعل عمرو بن سعید یبعث البعوث الی مکہ لحرب بن الزبیر، تو عمر بن سعید عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر کی تیاری کرنے لگے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ایک لشکر انہوں نے مدینہ شریف میں تیار کیا حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ کرنے کی غرض سے۔ معزز سامعین، یہاں پر جو ابھی تک ایک اعتراض وارد ہو رہا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں۔ اعتراض بڑا سنگین قسم کا وارد ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ یہ بات اسی سال رمضان کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان شریف، رمضان کے بعد شوال، شوال کے بعد ذی القعدہ، ذو الحج، تو ان مہینوں میں ہی لگ بھگ 2-3 مہینے بنتے ہیں۔ آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا کہ ذو الحج میں تو حضرت امام علی مقام مکے سے روانہ ہو گئے تھے، لیکن ذو الحج سے پہلے تو امام علی مقام مکے میں ہی تھے، تو بھئی مکے میں حضرت امام علی مقام کی موجودگی میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکے پر کیسے قبضہ جما لیا، یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے مکے پر قبضہ جمایا ہے، تو تب جا کر عمر بن سعید نے مدینے آ کر ایک لشکر تیار کرنے کی کوشش کی ہے، یا پھر وہ مکے پر قبضہ جما رہے تھے اور یہ لشکر عبداللہ بن زبیر کے مخالف تیار ہو رہا ہے، حضرت امام علی مقام کے مخالف نہیں ہو رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت امام علی مقام کہاں تھے؟ اگر تو وہ مکہ شریف میں تھے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی جگہ پر امام علی مقام کی اہمیت، ان کی عزت، ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، تو لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت امام علی مقام مکے پر قبضہ جماتے، تسلط جماتے، لیکن یہاں پر تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے بات آ رہی ہے۔ لا محالہ یہاں پر اتنا بڑا اختلاف سامنے آ گیا اسی بات کو لے کر کہ جس کا نتیجہ میں تو نہیں نکال سکتا، آپ کیسے نکالیں گے بھائی؟ آپ دیکھیں کہ ہم کیسے اس کا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اسی سال کی بات ہے اور 1-1.5 مہینے میں جا کر عبداللہ بن زبیر وہاں پر تسلط بھی قائم کر لیتے ہیں، اور پیچھے ہم نے یہ بات کہی تھی فخافاہ وقال انا جئنا عواذا بہذا البیت، کہ ان دونوں نے کہا تھا، یعنی حضرت امام حسین عبداللہ بن زبیر نے عمر بن سعید کو جو مکے کا نائب تھا اسے کہا تھا کہ بھائی ہم تو یہاں پر کعبۃ اللہ کی پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور وہ دونوں جو تھے عمر بن سعید سے ڈرتے بھی تھے، اس کو ہم اپنی پچھلی قسط میں بیان کر چکے ہیں۔ تو بھائی ایک بندہ ڈرتا بھی ہو اور جو ہے وہ بیچوں بیچ ہی پورے مکے پر تسلط کر لے، اس کی کوئی وضاحت بھی نہ ہو، تو پھر تاریخی اعتبار سے بھی کوئی بات سامنے نہ آ رہی ہو کہ یہ کس وقت کی بات ہے، تو پھر ایسے واقعہ کو تسلیم کر لینا آنکھیں بند کر کے یقیناً یہی انسان کے بے علم اور جہالت کے تعصب کی پٹی باندھنے کے مترادف ہے۔ جہالت کی انتہا ہو جاتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی بات کی تحقیق کے بغیر ہی کسی چیز کو اپنا قبلہ کعبہ بنا لے۔ تو معزز سامعین، اب اسی بات کو البدایہ و نہایہ نے علامہ حافظ ابن کثیر جو ہیں وہ صحیح ہیں ان کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ روایت بخاری کی پڑھوں گا، مسلم شریف کی بھی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ معزز سامعین، ویسے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ نا حضرت عبداللہ بن زبیر کا، یہ واقعہ
یہ اس سال رمضان کا نہیں، اگرچہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس سال کی یہ بات ہے، مجھے لگتا ہے یہ کوئی سال گزرنے کے بعد کی بات ہے، جب حضرت امام علی مقام شہید ہو گئے تھے اس کے بعد کی بات ہے۔ چلے خیر، لیکن یہاں پر یہی لکھا، میرا ایک ظن ہے، باقی واللہ عالم۔ تو بات کو شروع کرتا ہوں جو بخاری شریف کے اندر آئی ہے اسی جنگ کے حوالے سے۔ وقد ثبت فی صحیحین، صحیحین میں بھی یہ ثابت ہے، ان ابا شریح الخزاعی قول لعمر بن سعید، ابو شریح خزاعی ہیں، انہوں نے حضرت عمر بن سعید سے کہا، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مکہ تھا، اس وقت کہا جب کہ وہ لشکر مکے کی طرف روانہ کرنے کے لیے تیاری میں مصروف تھے۔ انہوں نے کہا، یعنی ابا شریح خزاعی نے کہا، اِذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا، اے امیر مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو کوئی بات سنا سکوں، کوئی بات آپ کو بتا سکوں، کہہ سکوں۔ تو اجازت انہیں مل گئی، انہوں نے آگے سے اپنی بات کو شروع کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، قام بہ رسول اللہ، یہ صحابی رسول ابو شریح خزاعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ قام بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، الغدا من یوم الفتح، یوم فتح کے دن، سمعتہ اذنایا، میرے کانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے محفوظ کیا، وابصرتہ عینایا، اور میری دونوں آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حین تکلم بہ، جس وقت حضور پاک گفتگو آپ سرکار فرما رہے تھے، انہ حمید اللہ واثنى علیہ ثم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد کی، اس کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا، ان مکہ حرمہ اللہ ولم یحرمہ الناس، بے شک مکہ شریف کو اللہ پاک نے حرم بنایا ہے، کسی انسان نے اس کو حرم نہیں بنایا، لہذا وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهَا لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، اس لیے اس میں یعنی مکہ شریف میں قتال مجھ سے پہلے کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہوا، وَلَن تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، وَلَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور میرے لیے بھی قتال مکہ شریف میں حلال نہیں ہوا مگر دن کا تھوڑا سا حصہ، ثم قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، پھر مکہ شریف کی حرمت اسی طرح واپس پلٹ آئی، آج اسی طرح واپس پلٹ آئی جیسا کہ اس کی پہلے تھی، جیسا کہ اس کی حرمت کل تھی ویسی ہی حرمت مکہ شریف کی آج ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو چاہیے کہ اب جو یہاں پر حاضر ہے وہ غائب شخص کو پہنچا دے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کچھ میں فرما رہا ہوں یہ چاہیے کہ حاضر شخص غائب شخص کو یہ احکام پہنچا دے۔ وفی روایت، اور ایک اور روایت میں یہ ہے، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا فَقُولُوا، اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کی وجہ سے مکہ شریف میں قتال کرنے کی رخصت چاہے تو فقولوا، اسے تم کہنا، ان اللہ اذن لرسولہ، بے شک اللہ پاک نے اپنے رسول کے لیے مکہ شریف میں قتال کرنے کی اپنے رسول کو اجازت دے دی تھی، ولم یأذن لکم، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ فقیل علی ابی شریح، یہ روایت یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ ابو شریح سے راوی عرض کرتے ہیں، ما قال لکا، کہ آپ کو پھر جو عمر بن سعید تھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ فقال، تو صحابی رسول فرماتے ہیں، قال علی، مجھے انہوں نے کہا، نحن اعلم بذلک منک، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، میں جو ہے نا یہ مسئلہ آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ یا ابا شریح ان الحرم لا يعید آسین، اے ابو شریح اپنا وہ مذہب بتاتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے، سیاسی اعتبار سے وہ ایک مذہب اپنا بتا رہے ہیں صحابی رسول کو، کہ حرم شریف کسی بھی گناہگار شخص کو پناہ نہیں دیتا۔
ولا فارم بدمن، نہ اس شخص کو پناہ دے گا جو بھاگ کر مکے چلا گیا خون بہانے کے لیے، ولا فارم بخربتن، اور نہ اس شخص کو کہ جو بھاگ کر مکے گیا کہ فتنہ فساد برپا کرے۔ یعنی کہ اس بات کو اگر ہم مانیں، یہ جو حدیث شریف آ رہی ہے ہمارے پاس، حدیث کو تو ہم مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، بات کا یہ جو آخری بات ابو شریح کی ہے اس کو مانیں، اور اس کو مان کر ہم یہ کہیں کہ یہ الفاظ عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے ہیں، تو بھائی یہ ہمارے عقیدہ اور ایمان گوارا نہیں کرتا۔ جب یہاں پر اس روایت کے اندر آپ نے یہ ساری کی ساری روایت پڑھ لی ہے، یہ بات تو پکی ہے کہ جناب والا انہوں نے لشکر تیار کیا ہے، لیکن یہ کہیں پر نہیں آیا کہ وہ لشکر عبداللہ بن زبیر کے لیے تیار کیا یا کسی اور کے لیے کیا، اور بالخصوص یہ الفاظ جو ہیں وہ عبداللہ بن زبیر کے لیے ہیں یا کس کے لیے۔ خیر جو بھی ہو، اگر تو یہ الفاظ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوں تب بھی، اگر نہ ہوں تب بھی، ہمیں سکوت اور خاموشی کا حکم ہے، کیونکہ ان الفاظ کے پیچھے پڑو گے تو عقیدہ ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں ایسے الفاظ بولنا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور مسلک نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان الفاظ کو ہم ان کی تعویل کریں گے، ان کی تحویل کریں گے، اور ان الفاظ کو اگر حدیث میں صحابی کا نام لے کر اس کی طرف منسوب نہیں کیے گئے تو ہم بھی منسوب نہیں کریں گے۔ لہذا معزز سامعین، یہ ہو گئی روایت۔ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا، پیچھے میں نے جب تھوڑا سا آپ کو پڑھ کر بیان کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا یہ جو جنگ ہے اس کا ذکر بخاری اور مسلم کے اندر بھی آ رہا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ اس کی صحیح نوعیت ہمیں معلوم نہیں ہو سکی۔ صحیح نوعیت اس کی کیا تھی؟ یعنی کہ دیکھو، میں نے کہا کہ 1.5 مہینہ لگا لیں آپ، زیادہ سے زیادہ یہ 1.25 مہینہ لگا لیں۔ 1.25 مہینہ کے اندر حضرت امام حسین بھی مکے میں ہیں اور عبداللہ بن زبیر بھی، تو امام حسین کی موجودگی میں عبداللہ بن زبیر نے مکے پر کیسے تسلط جمع کر لیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر صحیح ہے کہ اس بات کو بھی قبول کیا جائے تب بھی سوال ہے کہ اگر یہ لشکر عبداللہ بن زبیر ہی کے لیے تھا تو بھئی یہاں پر تو یہ بات درج کی جا رہی ہے البدایہ والنہایہ میں کہ ابھی تو اسی سال رمضان میں معزول کیا جاتا ہے یزید کی طرف سے ولید کو جو مدینے کے امیر تھے، اور پھر مکے سے جو عمر بن سعید ہیں وہ آتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ 1.25 مہینہ ہی بنتا اور کتنا بنتا ہے۔ تو اب اس بات کا ہمیں کون جواب دے گا کہ یہ اس دورانیے کی بات ہے؟ سب سے بڑا سوال جو کھڑا ہوا وہ یہ اس روایت کو ماننے کے بعد کہ بھائی یہ اگر حضرت عبداللہ بن زبیر کے متعلق ہے تو اس وقت تو وہاں پر حضرت عبداللہ اپنا حضرت امام علی مقام بھی موجود تھے، تو انہوں نے مکہ شریف کو اپنے زیر تسلط کیوں نہیں لیا، یا انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی تائید کیوں نہیں کی؟ ظاہر ہے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے بھائی۔ آگے چلیے، تو لہذا معزز سامعین اس سے آپ نے کوئی نتیجہ نہیں نکالنا۔ جو لوگ ایسی بات کو لے کر نتیجہ نکال لیں، جو اعتراض ہم نے کیا آپ ان کے منہ پر ماریں، ان کو کوئی جواب اس کا نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا جواب ہے ہی نہیں، نہ تاریخ کے اندر نہ کہیں نہ کہیں۔ وہ تو میں نے شروع میں ایک ذہنی اعتبار سے ایک بات کی تھی، ضمنی اعتبار سے سمجھ لیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تاریخ میں تو ایسا نہیں نا ابھی تک آیا کچھ بھی۔ چلیں خیر آگے چلتے ہیں۔ وقال الواقدی، اب پھر واقدی کی بات شروع ہوئی ہے، اسی ناول نگار ڈرامہ نگار کی۔ وہ کہتا ہے واللہ عمرو بن سعید شرطۃ المدینہ عمرو بن زبیر، عمر بن سعید نے عمر بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی کو مدینے کا شرطہ، یعنی مدینے کا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ پولیس کا سب سے بڑا بندہ یا فوج کا چیف کہہ لیں، آپ سپہ سالار کہہ لیں، اسے مقرر کر دیا۔ کہاں پر مقرر کیا؟ مدینہ شریف میں۔ اب یہ مدینہ شریف میں مقرر ہوتے ہیں فَتَتَبَّعَ أَصْحَابَ أَخِيهِ وَمَنْ يَهْوَى هَوَاهُ، تو جب انہیں مقرر کیا جاتا ہے تو یہ کرتے یہ ہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھیوں کی تلاش کرتے ہیں، اور جس کی اس کا دل کہتا ہے کہ فلاں کو تلاش کر، تو اس کو یہ تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے دل کی مرضی سے بھی لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور
حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھیوں میں سے جس پر اس کا دل آتا جاتا ہے کہ یہ ان کا ساتھی ہے، اس کو وہ تلاش کرتے ہیں، تلاش کر کے کرتے یہ ہیں فَضَرَبَهُمْ ضَرْبًا شَدِيدًا، انہیں بہت زیادہ مارتے ہیں، حتیٰ ضرب من جملة من ضرب أخاه المنذر ابن الزبیر وابنہ محمد ابن المنذر، حتیٰ کہ وہ جن لوگوں کو انہوں نے مارا، یعنی کہ عمر بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کے بھائی نے جن لوگوں کو مارا ان میں اس نے اپنے بھائی کو بھی مارا، اس کے بھائی کا نام تھا منذر بن زبیر، اور اس نے اپنے بھتیجے کو بھی مارا، اس کے بھتیجے کا نام تھا محمد بن منذر، اور آگے بھی کئی لوگوں کو مارا جن کے نام یہاں پر درج ہو رہے ہیں، وہ عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث، عثمان بن عبداللہ بن حکیم بن حزام، خبیب بن عبداللہ بن زبیر، اور محمد بن عمار بن یاسر وغیرہ۔ ضربہم من الاربعین الی خمسین الی ستین جلدہ، انہوں نے کتنا مارا؟ 40 تا 50 تا 60 کوڑے ان لوگوں کو انہوں نے مارے۔ کس نے؟ عبداللہ بن زبیر کے بھائی نے، جسے مدینے کا شرطہ مقرر کیا گیا تھا۔ تو آگے چلیے، وَفَرَّ مِنْهُ عبد الرحمن بن عثمان التیمی وعبد الرحمن بن عمرو بن سہل فی اناس من مکہ تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن عثمان تیمی اور عبد الرحمن بن عمر بن سہل یہ مدینہ شریف سے بھاگ گئے تھے مکے کے لوگوں میں، یہ مکے کے لوگوں میں مدینہ شریف سے بھاگ کے چلے گئے تھے، یعنی کہ یہ بھی انہوں نے مدینہ شریف چھوڑ دیا تھا اور یہ مکے چلے گئے تھے۔ آگے بات شروع ہو رہی ہے کہ ثم جاء العزم من یزید الی عمرو بن سعید فی تطلب ابن زبیر، پھر عزم آیا یزید کی طرف سے، یعنی کہ یزید کا یہ ارادہ آیا، یزید نے یہ حکم دیا عمر بن سعید کو عبداللہ بن زبیر کی طلبی کا، کہ عبداللہ بن زبیر کو ہر حالت میں حاضر کیا جائے، وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ وَإِنْ بَايَعَ، اور عبداللہ بن زبیر سے اگر وہ بیعت بھی کریں تو قبول نہ کی جائے، یہاں تک کہ حتیٰ یؤتی بہ الی فی جامعۃ من ذہب او فضۃ تحت برنسہ، حتیٰ کہ عبداللہ بن زبیر کو یزید کے دربار میں اس حالت میں حاضر کیا جائے کہ عبداللہ بن زبیر کی ٹوپی کے نیچے ایک سونے یا چاندی کا طوق پہنایا جائے، وہ طوق پہنانے کے بعد حاضر کیا جائے، اور اس طوق کی حالت یہ ہو کہ فلا ترى الا انه يسمع صوتها، کہ سوائے اس طوق کی آواز کے کچھ دکھائی نہ دے۔ وکان ابن زبیر قد منع الحارث بن خالد المخزومی من ان يصلی باہل مکہ تھا، عبداللہ بن زبیر نے حارث بن خالد مخزومی کو مکے میں نمازیں پڑھانے سے روک دیا تھا، یعنی کہ عبداللہ بن زبیر خود امام کعبہ بن گئے تھے۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جو بندہ شہر کا امیر ہوتا تھا وہی جامع مسجد کی امامت بھی اسی کے حوالے ہوتی تھی، وہی امام ہوتا تھا، 5 وقت وہی جماعت کرواتا تھا۔ ہمارے ہاں جو آج کل رائج ہے ایسا نہیں تھا اس دور میں۔ تو جو مکے کے امیر تھے عمر بن سعید، وہ اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے حارث بن خالد مخزومی کو، اور حارث بن خالد مخزومی جو تھے یہ مکے میں جماعت کروایا کرتے تھے، یعنی کہ یہ امام کے جو ہے امام کعبہ تھے، تو اب بن گئے پیچھے سے امام کعبہ عبداللہ بن زبیر۔ یہ اعتراض ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا کہ بھئی اوپر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اسی سال رمضان کی بات ہے، یعنی کہ رمضان کو اب ذی القعدہ لگا لیں کہ ذی القعدہ کی بات ہے۔ ذی القعدہ میں کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر دھکے سے امام کعبہ بن جاتے ہیں۔ اب یہ جو امام کعبہ عبداللہ بن زبیر بنے ہیں، آگے چل کر اس بات کا بھی رد ہو جائے گا جب ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی صرف آپ کا ذہن اس طرف کروانا مقصود ہے کہ دیکھیے کہ اس 1.25 مہینے کے اندر عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ امام کعبہ بن جاتے ہیں، اور وہ بھی دھکے سے۔ حالانکہ عبداللہ بن زبیر کو بھی علم ہے کہ بھائی جب تک مسلمان مجھ پر اتفاق نہ کریں کہ میں کیسے امامت کرواؤں گا، لیکن ایک بندے مدینہ سے آتے ہیں اور مکے میں تشریف لاتے ہیں، اور مکے میں آ کر وہ جو ہے جب نائب مکہ وہاں نہیں ہوتے تو پیچھے سے چوری چھپے جو ہے وہ امام کعبہ بن جاتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو پھر لڑائی جھگڑے والی بات ہوئی نا۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے عبداللہ بن زبیر خود کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی لڑو آؤ ہم لڑیں گے، ٹھیک ہے نا، اور خود ہی
مسلمانوں کی حکومت میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ دیکھو تاریخ دانوں نے کس طریقے سے صحابہ کی عظمت کو پامال کر کے رکھا ہوا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اچھا، تو یہ جو کچھ بھی لشکر تیار ہوا سارا کس وجہ سے ہوا تھا؟ کیونکہ عبداللہ بن زبیر مکے پر آ کر اپنا تسلط قائم کر چکے تھے۔ اچھا، وہ حارث بن خالد مخزومی جو تھے وَكَانَ نَائِبَ عمر بن سعید علیہ، وہ عمر بن سعید کی جانب سے مکے کے نائب تھے۔ فَحِينَئِذٍ، تو پس اسی دوران صَمَّمَ عمر علی تجہیز سریۃ الی مکہ بسبب ابن زبیر، تو اسی دوران عمر نے عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے مکے کی طرف ایک سریہ بھیجنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ پیچھے تو یہ بات چل رہی تھی نا کہ وہ ایک لشکر تیار انہوں نے کیا، اب یہاں پر یہ بات آئی کہ جب مکے پر قبضہ جما لیا گیا، اس وقت عمر نے جو ہے مکے سے قبضہ چھڑانے کے لیے ایک لشکر بھیجنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ تو فاستشار عمرو بن سعید عمرو بن زبیر، تو عمر بن سعید جو ہیں انہوں نے عمر بن زبیر سے اس بارے میں مشورہ لیا۔ یعنی عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں، جن کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کو مدینہ کا شرطہ بنایا گیا تھا، تو ان سے مشورہ کون لے رہے ہیں؟ عمر بن سعید، کون جو پہلے مکے کے حاکم تھے، امیر تھے، پھر مکے کے ساتھ انہیں مدینہ کا بھی امیر مقرر کر دیا گیا تھا۔ مشورہ کیا لے رہے ہیں؟ مشورہ یہ لے رہے ہیں کہ من یصلح ان نبعثه الى مکہ لاجل قتالہ، اس کے ساتھ قتال کرنے کی وجہ سے یا اس کے قتال آ جانے کی وجہ سے، لاجل قتالہ، عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جو قتال ہونا ہے، لڑائی ہونی ہے، اس لحاظ سے آپ مجھے یہ مشورہ دیں کہ کون بندہ ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے یا جو صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ قتال کرنے کی غرض سے بھیجا جا سکے۔ سمجھ آ گئی؟ فقال له عمرو بن زبیر، تو عمر بن زبیر نے عمر بن سعید سے کہا، انک لا تبعث الیہ من هو انکی له منی، کہ آپ اس کی طرف یعنی عبداللہ بن زبیر کی طرف کسی کو نہیں بھیجیں گے، عبداللہ بن زبیر کی طرف آپ کسی کو نہیں بھیجیں گے جو کہ مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو، مجھ سے زیادہ چست ہو، مجھ سے زیادہ چلاک ہو۔ یعنی کہ جو مجھ سے زیادہ چلاک ہو آپ اسی کو تو بھیجیں گے نا، تو مجھ سے زیادہ کون چلاک ہے، کون ہوشیار ہے کہ جس کو آپ عبداللہ بن زبیر کی طرف بھیجیں؟ یعنی کہ عبداللہ بن زبیر کا بھائی ہی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ مجھے ہی بھیج دیں، میں ہی اپنے بھائی کا کام تمام کرتا ہوں ادھر جا کے۔ تو فعینہ علی تلک السریۃ، تو انہوں نے اس کے بھائی کو اسی سریہ پر مقرر کر دیا، معین کر دیا۔ وجعل علی مقدمتہ انیس بن عمرو الاسلمیہ فی 700 مقاتل، تو جو امیر مدینہ تھے انہوں نے ان کے مقدمے پر، یعنی کہ یہ جو سریہ بھیجا جا رہا تھا اس کے مقدمے پر انیس بن عمر اسلمی کو 700 جنگجو دے کر مقرر کر دیا۔ مقدمے پر اس دور میں جنگوں پر ایک مقدمہ ہوتا تھا، یعنی کہ سامنے والی فوج، ایک میسرہ ہوتا تھا، ایک میمنہ ہوتا تھا، دائیں بائیں جانے والی فوجیں، ٹھیک ہے نا، وہی ایک جنگ کا طریقہ کار تھا، صفیں بنائی جاتی تھیں، تو باقاعدہ بتایا جاتا تھا کہ بھائی یہ مقدمہ ہوگا، یہ میمنہ ہوگا، یہ میسرہ ہوگا، یہ فلاں ہوگا، تو اسی پر جو مقدمہ تھا نا، فوج کا اگلا حصہ، سب سے جو فوج کا پہلا پڑاگا تھا، اس کے اوپر کس کو مقرر کر دیا؟ انیس بن عمر کو، 700 بندے دے کر۔ یہ بھی یاد رکھنا، یہ بھی آگے چل کر بات قابل غور ہوگی آپ کے لیے۔ وقال الواقدی، واقدی نے کہا، پھر وہی بندہ آگے عمر واقدی جو ایک فلم نگار کہہ لیں، ڈرامہ نگار کہہ لیں، فلم سٹار کہہ لیں، اس کا ذکر اس لیے بار بار کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ باتیں اس کی طرف سے آ رہی ہیں نا، تو ہم نے پہلے شروع میں اس کا تعارف کروا دیا تھا کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ انما عینہما یزید بن معاویہ نفسہ، اس نے کہا کہ نہیں بلکہ یزید بن معاویہ نے بذات خود ہی ان دونوں کو، یعنی کہ یہ جو دو بندے تھے، ایک عمر بن زبیر اور دوسرا بندہ انیس، ان دونوں بندوں کو اس سریے پر
بذات خود یزید نے مقرر کیا تھا، وبعث بذلک الی عمرو بن سعید، اور یہی حکم اس نے عمرو بن سعید کی طرف بھیجا تھا کہ ان دونوں کو مقرر کرو۔ خیر، یہ ایک دوسری بات آ گئی جو پہلی بات کا رد کر رہی ہے کہ نہیں بھائی، یہ تو عمرو بن سعید کے بذات خود نے یہ کام کیا، بلکہ یہ کام یزید نے کیا تھا۔ عمرو بن سعید نے یہ کام نہیں کیا تھا، یہ تو کام یزید کے کروایا۔ یزید نے خط لکھا تھا کہ آپ نا عمرو بن زبیر کو اور انیس کو، ان دو بندوں کو لشکر پر سوار کر دو۔ یعنی کہ گویا بات یہ ہے کہ ابھی تک نا پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی خبر ایسی نہیں آئی تھی کہ یزید نے کہا ہو کہ مکے پر چڑھائی کرو، لیکن چونکہ واقعی ہے، دل کے اندر صحابہ کی عظمت تو ہے نہیں ہے، اس نے کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اصل تو ہم نے یزید کو پیٹنا تھا، تو یزید تو بچتا جا رہا ہے۔ تو اب اس نے اپنی طرف سے جو ہے پھر ایک بیچ میں ٹانگ اڑا دی۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی، ہاں وہ اس میں در حقیقت بات یہ ہے کہ اس میں عمرو بن سعید نہیں، یہ تو یزید کہہ رہا تھا کہ یزید نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا، وہ تو مکے کی بے حرمتی کروانا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب انہوں نے لا کر یزید کو رکھ دیا بیچ میں کہ چلے، جو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو مانیں گے نا کہ یزید کا ہی قصور ہے سارا کا سارا۔ چلے خیر، سنیے آگے کیا بنتا ہے۔ آگے بھی بات چلتی ہے، آگے یہ ہے کہ کہاں پر پہنچے تھے ہم، وَأَن يَتْرُكَ ابْنَ، اچھا یہاں پر آگے تھے۔ وقال الواقدی، واقدی نے کہا انما عینہما یزید بن معاویہ نفسہ وبعث بذلك الى عمرو بن سعید، یہ ہو گیا۔ فعسکر عنیس بالجرف، انیس نے اپنا لشکر جرف پر اکٹھا کیا، بنا رہے تھے جرف پر اپنا لشکر کو تربیت دے رہے تھے۔ مقام جرف پر جو ہے انیس نے اپنے لشکر کو جمع کر رہے تھے، اکٹھا کر رہے تھے۔ تو اس دوران کیا ہوا کہ وَأَشَارَ مروان بن الحکم علی عمرو بن سعید اللہ یغزو مکہ تھا، تو مروان بن حکم نے عمرو بن سعید سے کہا کہ مکے پر چڑھائی نہ کرو۔ وَأَن يَتْرُكَ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِهَا فَإِنَّهُ عَمَّا قَلِيلٍ، عبداللہ بن زبیر کو چھوڑ دو اس لیے کہ اس کی زندگی بہت کم ہے۔ إِن لَمْ يُقْتَلْ يَمُوتْ، اگر وہ نہ بھی قتل کیا جائے گا تو وہ ایک نہ ایک دن اس نے جلدی فوت ہو جانا، راستہ صاف ہو جائے گا، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ فقال اخوہ عمرو بن زبیر، تو عمرو بن زبیر جو عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں، انہوں نے مروان کو کہا واللہ لنغزونہ، اللہ کی قسم ہم تو ضرور جو ہے اس پر غزوہ کریں گے، چڑھائی کریں گے۔ وَلَوْ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، اگرچہ عبداللہ بن زبیر مکے کعبہ کے اندر بھی داخل ہو جائے نا، تو ہم وہاں سے تب بھی اس کے ساتھ جو ہے لڑیں گے۔ عَلَى رَغْمِ أَنْفٍ مَنْ رَغِمَ، اگر کوئی ناراض ہوتا تو ہوتا جائے بھائی، ہمیں کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو فقال مروان نے کہا واللہ ان ذلک لیسوءنی، بے شک یہ بات مجھے بہت ناگوار گزری ہے۔ معزز سامعین، یہاں پر پھر واقدی نے مروان کو لا کر جوڑا ہے، لیکن اتنا ہے کہ یہاں پر اس نے مروان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہی۔ اس نے سوچا چلے یار مروان کے بارے میں نہیں، مروان کو یہاں پر نہ ایک طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مروان اس جنگ کے خلاف تھا۔ مروان کہتا تھا کہ مکے پر چڑھائی نہ کرو، کیونکہ مروان اس مسئلے پر راضی نہیں تھا۔ معزز سامعین، سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یزید کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ بھئی جنگ کرو، یزید کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ بھئی عبداللہ بن زبیر کو توق بنا کر میرے پاس لاؤ۔ اب مروان بیچ میں آ کر جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے کہ خلیفے کی بات کو توڑ دو، نہ جنگ کرو۔ اب مجھے بتاؤ کہ پھر بغاوت کس کی طرف سے یہاں پر ہو رہی ہے؟ مروان کی طرف سے۔ یہاں پر خلافت کو تروانے میں کس کا کردار آ رہا ہے؟ مروان کا، کہ مروان تو کہہ رہا ہے لڑو نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مروان جو تھا وہ بھی بنو امیہ سے ہو کر ہی بنو امیہ کے مخالف تھا۔ یہ ہے ان لوگوں کا وتیرہ کہ اپنوں کو اپنوں کے مخالف کروا کر لڑا کر بتاتے ہیں کہ یہ اسلام تھا۔ جس طرح کہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی کو ہی عبداللہ بن زبیر کے مخالف واقدی تیار کر کے بھیج رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور لوگوں نے کون سا، یہ مرزے جہلمی جیسے جو لوگ ہیں، انہوں نے کہاں پر یہ سندیں دیکھنی ہوتی ہیں، یہ دیکھنے ہوتے ہیں کہ راوی کیسی ہیں، تو کہا انہوں نے بس بات پڑھی اردو کی، آگے چلا دی، چل پئی۔ وہ یہ نہیں دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر کی مخالفت، امام علی مقام کی مخالفت کس کی۔ میں ابھی تک اتنے اعتراض یہاں پر پیش کر چکا ہوں، کوئی بندہ ہے جو جواب دے ہمیں؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے یہ آ رہا ہے کہ جی وہ مروان بن حکم نے تو روکا، لیکن وہ رکے نہیں، اور جو جواب دیا تھا وہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی نے ہی جواب دیا تھا کہ بھائی ہم نے نہیں رکنا۔ آگے یہ لشکر چلتا ہے، تو کہاں پر پہنچتا ہے ذرا دیکھیے۔ فسار انیس واتبعہ عمرو بن زبیر،
انیس بھی چل پڑے اور ان کے پیچھے عمر بن زبیر بھی ہو گئے فی بقیت الجیشی، اپنے باقی لشکریوں کو لے کر۔ یہ کل کتنے تھے؟ وَكَانُوا أَلْفَيْنِ، یہ کل 2000 تھے، کل یہ کتنے تھے؟ 2000۔ حتی نزل بالابطح وقیل بدارہ عند الصفا ونزل انیس بذی طوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عمر بن زبیر جو ہیں وہ ابطح نامی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا، اور جو انیس تھے انہوں نے ذی طوا میں۔ اچھا، عمر بن زبیر نے یا ابطح نامی جگہ پر جو ہے وہ پڑاؤ کیا تھا، یا پھر صفا کے قریب ان کا گھر جو تھا وہاں پر۔ پڑاؤ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ پڑاؤ وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے۔ فکان عمرو بن زبیر یصلی بالناس، عمر بن زبیر جو ہیں وہ لوگوں کو نمازیں پڑھاتے تھے۔ ویصلی وراءہ اخوہ عبداللہ بن زبیر، اس کے پیچھے عبداللہ بن زبیر بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ اب معزز سامعین یہاں پر بات دیکھنی ہے، اب کعبے کے امام کون بن گئے ہیں؟ عمر بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر کے بھائی جو مدینے سے چلے ہیں، مکے پہنچے ہیں، یہ ذکر نہیں کیا کہ کس تاریخ کو پہنچے ہیں، کب پہنچے ہیں، یہاں پر کوئی ذکر نہیں اس بات کا، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا یہ واقعہ مجہول قرار پا رہا ہے۔ جو واقعہ مجہول ہوتا ہے اسے کوئی چیز نہیں بندہ نکال سکتا کہ یہ اس کا ہم کیا نتیجہ نکالیں، تو یہ واقعہ کیا ہوا؟ مجہول ہوا۔ دوسری اس کے مجہول ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ دیکھیے کہ اب مکے سے تسلط چھڑانا تھا، تو تسلط انہوں نے چھوڑ ہی دیا تھا، تو یہاں پر آ کر پتہ چل رہا ہے کہ تسلط تو تھا ہی نہیں۔ عبداللہ بن زبیر تو خود جو ہیں وہ اپنے بھائی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے بھائی جا کے وہ کعبے کے امام بن گئے ہیں، تو امام کعبہ اپنا عمر بن زبیر بن گئے ہیں، تو عمر بن زبیر کے پیچھے عبداللہ بن زبیر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو پیچھے کہا گیا تھا جی انہوں نے حارث مخزومی سے جو ہے وہ امامت چھین لی تھی عبداللہ بن زبیر نے، وہ برائے اعتراض تھا۔ پھر یہاں پر آ کر پھر بات بدل گئی کہ بھائی اگر وہ امامت چھینی تھی تو پھر اتنی جلدی انہوں نے اپنے بھائی کے سپرد امامت کروا دی، یعنی کہ عمر بن زبیر مدینے سے آتے ہیں تو اب کعبہ امام کعبہ وہ بن جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اعتراض ہے یار، کون اس اعتراض سے نکلے گا؟ دیکھو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے کے نہ سر ہو نہ پاؤں ہو اس پر یقین کر کے اپنا عقیدہ ایمان ضائع نہ کریں۔ آگے سنیے، چونکہ زیادہ تاریخ کے اندر یہ باتیں آئی ہیں تو آپ تک بھی پہنچانا ہم نے ضروری سمجھا، اس لیے ہم یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَمْرٌ إِلَىٰ أَخِيهِ يَقُولُ لَهُ، عمر بن زبیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کی طرف حکم نامہ بھیجا، اپنا بندہ بھیجا، اپنا ایلچی بھیجا، کوئی بھی اپنا بندہ بھیجا ہوگا اس کی طرف۔ یقول له، اسے کہا، برا یمین الخلیفتی، خلیفہ کی قسم کو سچا کر دو، خلیفہ کی قسم کو سچا کر دو۔ وَأْتِهِ وَفِي عُنُقِكَ جَامِعَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، اور چلو تم خلیفہ کے پاس کہ تمہاری گردن میں توق ہو سونے یا چاندی کا۔ وَلَا تَدَعِ النَّاسَ يَضْرِبُوا بَعْضُهُم بَعْضًا، اور لوگوں کو تم اس حالت میں نہ چھوڑو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہیں، قتل کرتے رہیں۔ وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر۔ فَإِنَّكَ فِي بَلَدٍ حَرَامٍ، تو بلد حرام میں ہے، یعنی کہ ایک محترم شہر میں ہے۔ فارسل عبداللہ یقول لأخیہ، تو عبداللہ نے بھیجا، یقول لأخیہ، اپنے بھائی کو یہ کہہ کر اپنے بھائی کی طرف پیغام بھیجا کہ موعدک المسجد، اب تیرے ساتھ فیصلہ کن ملاقات مسجد میں ہوگی۔ معزز سامعین یہاں پر پھر دیکھیے کہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں ان کی شخصیت کو کس طرح مجروح کیا جا رہا ہے، استغفر اللہ، کہ ان کے بھائی آئے ہیں اور ان کے پیچھے عبداللہ بن زبیر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کی طرف حکم نامہ جاری کیا ہے کہ یار آپ نا، خلیفہ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ آپ کو لے کر ادھر آنا ہے، چلو یار ہم آپ کو نا ادھر لے چلتے ہیں، آپ خلیفہ کے پاس حاضر ہو جاؤ اور آپ نا اپنی بات سے باز آ جاؤ، یہ جو انا پرستی ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس سے باز آ جاؤ، اس طرح کرنے سے لوگ قتل و قتال میں پڑیں گے، اور تم لوگوں کی حالت میں نہ چھوڑو، اللہ سے ڈرو کہ لوگ قتل و قتال کرتے رہیں، اور یہ جس شہر میں تم موجود ہو اس کی بھی کچھ تعظیم کرو، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ چلتی ہے، یہ کہنا کہ فَإِنَّكَ فِي بَلَدٍ حَرَامٍ، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک محترم شہر میں ہو، اس کا ہی خیال کر لو۔ تو یہ سارا کچھ کون الفاظ بول رہے ہیں؟ وہ جو مدینے سے آئے تھے، ادھر آ کر وہ کتنے پیار محبت سے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آگے سے
مسجد میں جنگ کرنے کے اعتبار سے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ موعدک المسجد، اب تمہارے ساتھ فیصلہ کن بات کہاں پر ہوگی؟ مسجد میں ہوگی۔ اب بھائی افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے میرا بھائی، کہ دیکھو مسجد میں بھی جنگیں ہوتی ہیں، مسجد کا کتنا احترام ہے، اور وہ جو اصل ہے سب کی، یعنی مکہ المکرمہ مسجد حرام، تو مسجد حرام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تیرے ساتھ مسجد حرام میں تلوار بازی ہوگی، اور یہ کہہ کون رہے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر۔ کتنا بڑا اعتراض عبداللہ بن زبیر پر گرا گیا، اور کہ عبداللہ بن زبیر اصل میں مسلمانوں کے ان صحابہ یا تابعین میں اگر تھوڑی بہت ہی کوئی رنجش ہوئی ہے نا، ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوئی ہوگی، ظاہر دو بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے، سگے بھائیوں میں ہوتی ہے، بعد میں صلح بھی ہو جاتی ہے، تو ان تاریخ دان یہ جو واقعی جیسے منحوس قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ان واقعات کو ایک سٹوری کی شکل میں بیان کیا ہے، ایک ناول کی شکل میں، اور اس واقعہ کو اس قدر بگاڑ دیا ہے کہ اس کو پڑھنے والا بندہ صحابہ کی عظمت پر، ان کی عزت پر حملہ ضرور کر بیٹھے گا۔ تو اب یہ جی مسجد کیا یہ ادب ہے کہ آج کل تو کہتے ہیں جی مسجد میں ایسا نہ کرو، اونچی بات نہ کرو، بے حرمتی ہو جائے گی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تلواریں بجیں گی کہاں پر؟ مسجد میں۔ تو مسجد میں آج تلواریں بجیں گی۔ وَبَعَثَ عَبْدُ بن الزُّبَيْرِ عبد اللہ بن صفوان بن امیہ فی سریۃ، تو عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن صفوان بن امیہ کو سریہ دے کر بیچ دیا۔ فَقْتَتَلُوا مَعَ اُنَیس بن عمر الاسلمی، تو انہوں نے انیس بن عمر اسلمی سے قتال کیا، لڑے ان کے ساتھ۔ کون لڑے تھے؟ عبداللہ بن صفوان۔ ان کو کس نے بھیجا تھا؟ عبداللہ بن زبیر نے۔ فَهَزَمُوا اُنَیسًا هَزِیمَةً قَبِیحَةً، تو بہت سخت بری طرح کی انیس کو شکست ہوئی، ان لوگوں نے انیس کو بہت بری شکست دی۔ فَهَزَمُوا، انہوں نے شکست دی، انیس کو هَزِیمَةً قَبِیحَةً، بہت بری شکست۔ وَتَفَرَّقَا عَنْ عَمْرِ بْنِ الزُّبَیرِ أَصْحَابُهُ، اور عمر بن زبیر سے اس کے جتنے ساتھی سے سب تتر بتر ہو گئے۔ وَدَخَلَ عَمْرٌ إِلَى دَارِ ابْنِ عَلْقَمَةَ، اور عمر دار ابن علقمہ میں داخل ہو گیا۔ فَأَجَارَهُ أَخُوهُ عُبَیدَةُ بْنُ الزُّبَیرِ، تو عمر کو اس کے بھائی عبیدہ بن زبیر نے پناہ دے دی۔ فَلَامَهُ أَخُوهُ عبداللہ بن الزُّبَیرِ وَقَالَ، تو اس پناہ دینے پر عبیدہ بن زبیر کے ہی بھائی نے، عبیدہ بن زبیر جو ہے اس نے اپنے بھائی کو پناہ دی نا، تو اس پناہ دینے پر عبداللہ بن زبیر نے اپنے ہی بھائی عبیدہ بن زبیر کو ملامت کی۔ وقال، اور کہا، تجیر من حقوق الناس، تم ایسے بندے کو پناہ دیتے ہو جس کے گردن میں لوگوں کے حقوق ہیں۔ ثم ضربہ بکل من ضرب بالمدینۃ، پھر عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی اس کو پکڑ لیا، قابو کر لیا، چونکہ شکست ہو گئی نا، 2000 بندہ جو ہے وہ چٹکیوں میں ختم ہو گیا تھا۔ یہ ہے جی ان لوگوں کے قصہ نگاروں کے رنگ، کہ جب انہوں نے کربلا بیان کرنی ہے نا، جس کو ہم آگے چل کر بیان کریں گے، تو وہ کہیں گے کہ جی 70 تھے، 72 تھے، یا کہیں گے 80 تھے، یا 30 تھے، یا 35 تھے، جتنے بھی یہ کہیں گے ہم آپ کو وہاں پر بتائیں گے۔ تو وہاں پر جب یہ بیان کریں گے تو وہاں پر یہ کہیں گے کہ صبح سے جنگ شروع ہوئی ہے 72 کے ساتھ اور شام پر گئی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کہہ رہے 2000 بندے کو چٹکیوں میں ختم کر دیا، کہ 2000 بندہ پتہ ہی نہیں لگا کدھر گیا ہے۔ یہ ہے بھی، یہ ہے جی، یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ 2000 فوج کو بھگانا کتنا آسان ہے ان لوگوں کے لیے، جب واقعہ کو انہوں نے چھوٹا کرنا ہوتا ہے۔ جب واقعہ کو انہوں نے لمبا کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنی طرف سے فرضی نام گنواتے جاتے ہیں تاکہ واقعہ بڑا لمبا ہو۔ جی فلاں میدان میں آیا اس نے ایسا کر دیا، فلاں میدان میں آیا اس نے ایسا کر دیا، فلاں میدان میں اس نے ایسا کر دیا۔ یہ واقعی جیسوں مخنف جیسوں کی آگے بھی روایات آئیں گی، آپ اس کو ضرور سنیے گا۔ تو پھر یہاں پر کیا ہے کہ بالآخر اب عمر بن زبیر جو عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے، جو ان کے خلاف لڑنے آئے تھے، تو ان کو شکست خوردہ ہو گئے، ان کو تو پکڑ لیا۔ انیس کا تو پتہ نہیں کہ انیس کہاں پر گیا، انیس کا نہیں ذکر آئے گا، انیس پتہ نہیں کہاں چلا گیا، جس کے پاس 700 جنگجو تھے، یہ کل ملا کر 2000 جنگجو تھے، سب سے زیادہ جنگجو ان کے پاس تھے۔ تو اب عمر بن زبیر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں قابو، تو قابو آنے کے بعد ان کے بھائی عبیدہ ان کو دیتے ہیں پناہ، لیکن عبداللہ بن زبیر ان کو کرتے ہیں ملامت، اور بالآخر ان کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں
اور پھر جو انہوں نے مدینے میں لوگوں پر ظلم کیا تھا نا، جس کو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، بس پھر یہ گھن گھن کر بدلے لیتے ہیں۔ اور یہ واقعی کہتا ہے کہ اگر بدلہ نہیں نہ لیا کسی کا تو وہ منذر بن زبیر اور اس کے بیٹے کا نہیں لیا، یعنی کہ منذر بن زبیر اور اس کا بھتیجا، ان دونوں نے عمر بن زبیر سے بدلہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم اب عمر بن زبیر سے بدلہ نہیں لیں گے۔ اب یا ان یستقید من عمر، ان دونوں نے انکار کر دیا عمر سے بدلہ لینے کا۔ وَسَجَنَهُ وَمَعَهُ عَارِمٌ، تو عمر بن زبیر کو قید کر دیا گیا انتہائی سخت رو انسان کے ساتھ، جو تکلیف دینے والا تھا، جو طرح طرح کی مصیبتوں پریشانیوں میں جیل میں رکھنے والا تھا، اس شخص کے ساتھ یا سے کسی بندے کے ساتھ انہیں جیل میں قید کر دیا گیا۔ فَسُمِّيَ سِجْنُ عَارِم، اسی وجہ سے اس جیل کا نام تکلیف دہ جیل پڑ گیا، انتہائی مہلک ناک جیل پڑ گیا اس جیل کا نام، کیونکہ وہاں پر تکلیف دہ، یعنی کہ اب عمر بن زبیر جو ہیں جب انہیں قید کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ایک ان کو تکلیف دینے والا بندہ بھی، اذیت دینے والا بندہ بھی، یا اذیت دینے والے کچھ چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ جیل میں بھجوائی جاتی ہیں، تو انہیں پھر جیل میں ہی اس طرح مختلف طریقے سے اتنی ان کو تکلیف دی جاتی ہے، اتنی سزا دی جاتی ہے۔ اور یہ جیل مکے میں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب پتہ نہیں یہ ہوائی جیل تھی، کہاں گئی کہاں نہیں گئی، تو کہتے ہیں جی فَسُمِّيَ سِجْنُ عَارِم۔ اب اس جیل کو جو ہے نا وہ سجن عارم کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنی تکلیف دی جاتی تھی کہ اس کے جیل کا نام ہی یہ پڑ گیا۔ وَقَدْ قِيلَ، اور یہ بھی کہا گیا ہے، إِنَّ عَمْرَ بْنَ زُبَيْرِ مَاتَ تَحْتَ السِّيَاطِ، عمر بن زبیر کوڑوں کی مار کے نیچے ہی، کوڑوں کے ضربوں میں ہی فوت ہو گیا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ یہ ہے جی معزز سامعین آج کی ساری گفتگو جو کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے ہم نے یہ بیان کر دیا۔ اب جب تاریخ دان ایسے واقعوں کو بیان کریں گے نا، ایسی راگیں لگائیں گے، ایسا رونا رلوائیں گے، اور عوام کو اس طرح کر کے بتائیں گے کہ عوام یزید پر گالی گلوچ کرے گی۔ جب اس میں آیا نا، واقعی نے نہیں کہا، واقعی نے کہا جی اس لشکر کو بھیجنے والا یزید تھا، حالانکہ پیچھے بات چل رہی تھی اس لشکر کو بھیجنے والے عمر بن سعید ہے۔ لیکن جب لوگوں کے سامنے کہا جائے گا بھئی مدینے پر چڑھائی کے لیے پہلی دفعہ ہی یزید نے لشکر تیار کر دیا، لوگ لعنت پر لعنت، لعنت پر لعنت کریں گے۔ تو معزز سامعین بات کرنے کا مقصد یہ ہے یار آپ کچھ سمجھیں، آپ کسی بات کو سنتے ہیں تو اس پر ویسے ہی نہ گر پڑا کریں، کچھ اس معاملے کو سمجھا بھی کریں۔ آگے واقعہ آ رہا ہے قصۃ الحسین بن علی۔ حضرت امام حسین بن علی جو ہیں، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آ رہا ہے۔ دیکھیے کہ ان کے ساتھ نا امام کا لفظ جو بولا جاتا ہے نا، یہ مشہور ہو گیا اب، وگرنہ کتابوں کے اندر امام حسین نہیں لکھا ہوتا۔ جو پہلی کتابیں ہیں، جو تاریخی کتابیں ہیں نا، ان کے اندر اسی طرح لکھتے ہیں حسین بن علی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں ہم ان کا ذکر خیر کرنے کی کوشش کریں گے۔